آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ سورت کا نام لقمان ہے، ان کا ذکر شروع ہوا، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا، سراہا ہوا۔ میں آپ کو شروع میں بتا چکا کہ حضرت لقمان کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان کا نام لقمان ابن باحور ابن ناحور ابن طارخ۔ طارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بتایا جاتا ہے۔ آزر ان کا چچا تھا، طارخ تے سے طارخ ان کے والد کا نام بتایا جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی، اور داؤد علیہ السلام سے تعلق رہا، ان کی صحبت پائی۔ بعض نے کہا کہ آپ لقمان بن عنقا ابن سرون یا سرون ہیں، ایلیا والوں میں سے تھے، رنگت سیاہ تھی، سیاہ فام غلام تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کے صالحین میں سے ان کے قاضی تھے، جج تھے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ آپ کے حوالے سے اقوال ملتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ نبی نہیں ہے حضرت لقمان، ان کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ حکیم حکمت والا، حکمت کا مطلب دانائی، وائز مین، زیادہ سمجھدار۔ اللہ تعالی نے ان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، باتوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے خاص قابلیت عطا فرمائی۔ مہربانی۔ عقل و فہم کو بھی، عقل کو اور سمجھ کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ علم معرفت یا دل کی روشنی کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ جس کا دل روشن ہو اور جسے پہچان ہو، معرفت کے معنی پہچان، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے پہچاننے والا، اللہ تعالی کی پہچان والا، اس کو بھی حکیم اور حکمت کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کے حوالے سے دونوں معنی لے لیے جائیں کہ ان کا دل بھی روشن تھا، علم معرفت والے تھے، اور عقل اور سمجھ والے تھے۔ یہ معنی ان کی ذات پر پورے ہو جاتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا علم لدنی اور عطائی تھا۔
لدنی کا مطلب اللہ کی طرف سے ملا ہوا، وہ کتابوں میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس لیے اس کو لدنی اور عطائی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ان کو بلا واسطہ علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالی کی ہر نعمت اس لائق ہے کہ اس کا شکر کیا جائے۔ حکمت جس کو ملے یہ اللہ تعالی کی اس پر خاص مہربانی ہے، جس کو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، یعنی حکمت ملی ہے، نعمت ملی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر کہیے شکر۔ شکر کے معنی ہے اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ آنکھیں ملی، کان ملے، ناک، زبان، دانت، جسم، ہاتھ، پاؤں، اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو، یہ شکر ہے۔ اب یہاں شکر کے معنی یہ کہ اللہ نے اتنی بہترین نعمت حکمت عطا کی تو شکر کرو، یا تمہیں نبیوں کا ساتھ عطا فرمایا، ان کی صحبت عطا فرمائی تو اس کا شکر کرو۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پر مہربانی ہو تو وہ شکر کرے، ناشکری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے۔ جو شکر کرتے ہیں ان کو نعمت میں اضافہ ملتا ہے، برکت ملتی ہے۔ حضرت لقمان سمجھدار تھے، قرآن میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا، یعنی وہ نعمت بڑھے گی۔ تو جو شکر کرتے ہیں ان کو برکت ملتی ہے، اضافہ ملتا ہے۔ بندے کا بھلا ہی اسی میں ہے کہ وہ شکر کرے۔ کیا کرے؟ شکر کرے۔ ناشکری کرنے والا کبھی بھی خیر نہیں پاتا۔ حضرت لقمان انہوں نے جو علم ان کو ملا تھا، جو صلاحیت ملی تھی، اس سے یہ لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے، اور جس کو آپ فتویٰ دینا کہتے ہیں، شریعت کا حکم بیان کرنا، رائے دینا، وہ بھی یہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ذہن میں رہے کسی کا رنگ سانولا یا سیاہ ہونا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ مٹی کے جتنے رنگ ہیں اتنے ہی رنگ انسانوں کے ہیں۔ کسی مرتبہ اور کمال کے لیے رنگ نقصان دہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہیں آپ، کتنی شان والے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر کس طرح پکارتے تھے؟ سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ تو کچھ لوگوں کو
اپنی گوری چٹی چمڑی کا ہوتا ہے کہ نہیں شاید ہم کوئی خاص ہیں. تو اللہ تعالی نے نبوت اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے. نبی حسین ہوتے ہیں، جمیل ہوتے ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ رنگ کا مسئلہ، یہ رنگ اور یہ ظاہری حسن و جمال، یہ کوئی ولایت کی نشانی اونچی نہیں. اللہ تعالی جس کو چاہے رنگ عطا کرے، صورت عطا کرے. اچھی شکل، اچھا علم تو نور علی نور ہو گیا، نور پر نور ہو گیا. اہل معنی کو ظاہری صورت کی کمی نقصان نہیں دیتی، اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو روشن کرے. دل کالا نہ ہونے دے، دل سیاہ نہ ہونے دے، خواہ اس کا جسم رنگت میں کالا ہی ہو، لیکن دل روشن ہونا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، ان کی صحبت بھی پائی. صحبت کا مطلب ان کے ساتھ رہے. اور داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے شرعی فتاوی کے مفتی بھی تھے اور قاضی بھی کہلاتے تھے. ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ طب، جس کو آج کل میڈیکل سائنس کہتے ہیں، فارمیسی، دوائیں بناتے ہیں آپ لوگ، اسی طرح طب میں تشخیص کون سا مرض ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی دوائیں کیا ہیں، طب کہلاتا ہے. آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، عربی میں طبیب کہتے ہیں. طب اور حقیقی علم و حکمت کے حکیم تھے. بنی اسرائیل میں نہایت نیک انسان مشہور تھے. خلق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو نصیحت کرنا، حکمت بری کام کی باتیں سنانا اور ان کو سیدھی راہ پر چلنے کے طریقے سکھانا. بنی اسرائیل میں کس قبیلے سے تھے یہ نہیں معلوم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور پیغمبر تھے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ 1000 نبیوں سے ان کی ملاقات ہوئی. یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے. خود ان کا بیان بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے 4000 نبیوں کی خدمت کی اور ان سے 8 سبق سیکھے. پہلی بات جو سیکھی وہ یہ کہ نماز میں دل کی حفاظت، حضور قلب، دل میں غلط خیال نہ آئے، دل غلط خواہشات کی طرف نہ جائے. پہلی بات یہ سیکھی. دوسری بات طعام میں حلق کی حفاظت، کھانے میں اپنے حلق کی حفاظت. کیسے کھانا ہے، چبانا کتنی بار ہے، کتنا لقمہ لینا ہے، کتنا اس کا سائز ہونا ہے، کس اسپیڈ سے کھانا ہے، ساری باتیں. تیسری بات کہ کسی کے گھر جائیں اپنے گھر کے سوا تو آنکھ بچا کر رکھیں. کیا کہیے؟ اس کے گھر کی چیزوں کو، گھر کے افراد کو گھورنا یا ان کو نظر لگانا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. چوتھی بات لوگوں کے درمیان ہو تو زبان کو محفوظ رکھنا. زبان کا استعمال
میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا اس زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر اس کا غلط استعمال کریں تو یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ تو ہاں، زبان کی حفاظت۔ دو چیزوں کو فرماتے ہیں یاد کرو، 5 اور 6 کیا ہیں؟ اللہ کو یاد کرو اور موت کو یاد رکھو۔ دو چیزوں کو بھول جاؤ، 7 اور 8ویں چیز، کسی پر احسان کرو تو بھول جاؤ، کوئی تمہیں تکلیف دے تو بھول جاؤ۔ اب یہ کام کی باتیں ہیں، ہر ایک کے حوالے سے اس کی سمجھ میں کتنی آئیں، وہ اس کو کتنا گہرا سمجھ پائے۔ جن لوگوں نے حضرت لقمان کو نبی کہا وہ بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا یہی کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، سیاہ فام تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی نبی سیاہ فام نہیں ہوا کہ لوگ اس پر عیب لگائیں، اس کے رنگ کو ہلکا یا غلط سمجھیں۔ تو ایک یہ دلیل ہے کہ وہ سیاہ فام تھے، اس لیے نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی سب کے سب شکیل و جمیل اور حسین ہوئے ہیں، اچھی آواز والے ہوئے ہیں۔